ایک ولی کی شان کے اندر گستاخانہ لفظ بولنے انسان کو کہاں ذلت کے گڑھوں میں پہنچاتے ہیں۔ ابو سعد جو 5ویں صدی ہجری میں موجود ہے، ابن سقا جو 5ویں صدی ہجری میں موجود ہے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ تینوں ہم مکتب ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں، ایک جماعت میں پڑھتے ہیں۔ ابو سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی سے کہا کہ یہاں بغداد میں بہت بڑے بزرگوں میں غوث کہا جاتا ہے، آؤ ذرا ان کی زیارت کے لیے چلیں۔ ہم تینوں دوست اکٹھے چلے۔ راستے میں ابو سعد نے ابن سقا سے کہا تو کس نیت سے جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو کوئی پہلی پوچھنے جا رہا ہوں، رب کے ولی کے امتحان دوں گا، خفت اٹھانی پڑے گی، رب کے ولی اگر ولایت کا دعویٰ ہے خفت اٹھانی پڑے گی، پریشان ہوں گے، سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ ابو سعد سے کہا تو کیوں جا رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس اللہ کے ولی سے کوئی مشکل فقہی مسئلہ پوچھوں گا، وہ جواب نہیں دے سکے گے تو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ آپ دونوں نے گیارہویں والے پیر سے پوچھا تسی کیوں جا رہے ہو؟ آپ کا زمانہ تعلیمی ہے، تعلیم و تربیت کا دور ہے۔ آپ نے ان دونوں سے کہا، جملہ سنا، آپ نے فرمایا نہ میں پہلی پوچھنے جا رہا ہوں، نہ اللہ کے ولی سے فقہی مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں، میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جا رہا ہوں جس میں سرکار نے فرمایا ولی کا چہرہ دیکھو تو خدا کیا کہتا ہے، میں ایک ولی کے چہرے کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ تینوں حضرت غوث کی بارگاہ کے اندر پہنچے، قبل اس کے کہ یہ کوئی کلام کرتے، خود وہ اس زمانے کے بزرگ جن کا نام غوث تھا، انہوں نے ابو سعد سے کہا تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور فرمایا میں تجھے خبر دے رہا ہوں تو کفر کی آگ میں جل کر مرے گا۔ ابن سقا سے کہا تو مجھ سے یہ پہلی پوچھنا چاہتا تھا، اس کا جواب یہ ہے، تجھے بھی خبر دے رہا ہوں تو قیامت تک دنیا میں ڈوب جائے گا۔ اب ابو سعد لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر عیسائی ہو کر مرا، ابن سقا وزیر بن گیا، قانون تک دنیا میں ڈوب گیا۔ اب آئے گیارہویں والے پیر، حضرت غوث نے ان کی طرف دیکھ کر کہا اے عبدالقادر جڑا اگر تو کیتا ہے تو بھی میں تکیا ہے، کشف کے ذریعے میں نے دیکھا ہے، عبدالقادر تم نے جو میرا ادب کیا اس کی تمہیں خبر دے رہا ہوں، بغداد میں منبر لگے گا، اس منبر پر تم بیٹھو گے اور اعلان کرو گے قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جو ولی گزر گئے، جو موجود ہیں، جو آئیں گے، سارے اپنی گردنوں کو جھکا کر کہیں گے ہماری گردنوں پر بھی عبدالقادر جیلانی۔ کچھ تو وہ تھے کہ جو دور دراز کے علاقوں میں کشف کے ذریعے سے اعلان کو سن رہے ہیں، گردن جھکائی تو ٹھیک، نہیں جھکائی تو ولایت کا مقام سلب ہو گیا۔ آپ جنہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا، ان میں ایک بزرگ کا نام ہے حضرت شیخ علی ہدی رضی اللہ عنہ، اور وہ حضرت غوث اعظم کے پائے کے ساتھ بیٹھتے تھے، منبر کا پایا پکڑ کر بیٹھتے تھے۔ جب آپ نے اعلان کیا تو انہوں نے فوراً حضرت غوث اعظم کا قدم پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ دیا۔ آپ کا قدم میری گردن پر، فرمایا تو جلدی بڑی کیتی ہے، لیکن سب تک کوئی اور لے گیا، پہلا نمبر کسی اور کا ہے، فرسٹ پوزیشن کسی اور کی آئی، جناب میں سامنے بیٹھا ہوں، میں نے عملی طور پر، ظاہری طور پر آپ کا قدم اٹھا کر گردن پر رکھا، پہلا نمبر کون لے گیا؟ فرمایا خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہے گردن جھکا کر، جب میں نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس نے گردن جھکا کر کہا بالا راسی، میری گردن ہی نہیں میرے سر پر بھی عبدالقادر کا قدم ہے۔ جناب وہ کون ہے؟ فرمایا وہ غیاث الدین کا بیٹا ہے، اس نے جو ولی کا ادب کیا ہے، ہندوستان کی ولایت کا
جان